السلام علیکم۔ یہ ایک طلاق یافتہ لڑکی کی سچی کہانی ہے، ضرور سنیے گا۔ وہ کہتی ہے کہ میری نند زینب کی ابھی نئی طلاق ہوئی تھی اور وہ ہمارے گھر واپس آ چکی تھی۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی، نہ کسی سے ملتی اور نہ ہی کسی کی بات کا جواب دیتی۔ لیکن میں نے ایک عجیب بات نوٹ کی تھی، رات کے پچھلے پہر جب گھر کا ہر فرد گہری نیند سو رہا ہوتا، وہ دبے قدموں کچن میں جاتی اور وہاں گھنٹوں کھانا پکاتی تھی۔ ایک رات تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ وہ سارا تیار شدہ کھانا لے کر گھر کے پچھواڑے میں بنی اس پرانی اور ٹوٹی پھوٹی کوٹھڑی کی طرف جا رہی تھی جسے ہم برسوں سے کباڑ خانے کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ جب میں نے کھڑکی کے ایک چھوٹے سے سوراخ سے اندر جھانکا تو جو منظر دیکھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ زینب کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ وہ اس گھر سے کسی شہزادی کی طرح رخصت ہوئی تھی، لیکن قسمت نے ایک ایسا پلٹا کھایا کہ اسے اجڑے ہوئے حالات میں اسی دہلیز پر دوبارہ واپس آنا پڑا۔ اس کی واپسی کا وہ پہلا دن کسی ماتم سے کم نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک جو کبھی پورے گھر کو روشن کرتی تھی اب مکمل طور پر بجھ چکی تھی۔ میری ساس کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ وہ ہر وقت جائے نماز پر بیٹھی رہتی اور خدا سے اپنی بیٹی کے نصیب کی شکایتیں کرتی کہ ان کی پھول جیسی بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ محلے کی عورتیں جب بھی ملنے آتی تو تسلی دینے کے بہانے ایسے زہریلے جملے بولتی کہ روح تک چھلنی ہو جاتی تھی۔ کوئی کہتی کہ قسمت کا لکھا ہے تو کوئی چپکے سے کان میں کہتی کہ ضرور لڑکی میں کوئی عیب ہوگا تو گھر نہیں بسا۔ شروع کے چند ماہ تو سب نے زینب کا بہت خیال رکھا۔ میرے شوہر جو اس کے بڑے بھائی تھے وہ اسے یقین دلاتے رہے کہ وہ اس کا سہارا بن کر رہیں گے اور اسے کبھی زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمدردی کا یہ جذبہ ماند پڑنے لگا۔ ہمارے مالی حالات کچھ زیادہ اچھے نہ تھے۔ ایک کمانے والا تھا اور مہنگائی کے اس دور میں پورا گھر چلانا مشکل ہو گیا تھا۔ رفتہ رفتہ گھر کے ماحول میں تلخی آنے لگی۔ ارسلان جو میرے شوہر تھے ان کے ماتھے پر اب ہر وقت شکنیں رہتی تھیں اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے لگے تھے۔ اگرچہ کوئی زبان سے کچھ نہیں کہتا تھا مگر ان کے بدلتے ہوئے لہجے اور سرد رویے زینب کو بہت کچھ محسوس کروا رہے تھے۔ عورت جب گھر سے نکاح کے بعد چلی جاتی ہے تو وہ شاید پھر اس گھر کے لیے پرائی ہو جاتی ہے۔ زینب خاموش تو تھی مگر وہ بے وقوف نہیں تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کیسے اس کے اپنے بھائی اور بھابھی کی نظروں میں وہ ایک بوجھ بنتی جا رہی ہے۔ وہ سارا دن کمرے میں گمسم رہتی اور بس اسی انتظار میں رہتی کہ رات کا اندھیرا پھیلے اور اس پراسرار کام میں مصروف ہو سکے جو اس نے خاموشی سے شروع کیا تھا۔ اس کی یہ پراسرار خاموشی اور تنہائی مجھے سونے نہیں دیتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اس بند کمرے کے پیچھے کوئی بڑا طوفان پک رہا ہے۔ میں اکثر راتوں کو اٹھ کر اس کے کمرے کے باہر کھڑی ہوتی مگر اندر سے سوائے ایک عجیب سی سرسراہٹ کے کچھ بھی سنائی نہیں دیتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی دوسری ہی دنیا میں رہ رہی ہو جہاں ہم میں سے کسی کا گزر ممکن نہیں تھا۔ گھر کی فضا روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ مہنگائی کے اس دور طوفان میں ارسلان کی چڑچڑاہٹ اب باقاعدہ غصے کی شکل اختیار کرنے لگی تھی۔ ایک تپتی ہوئی دوپہر جب سورج آگ برسا رہا تھا اور ہم سب کھانے کی میز پر بیٹھے تھے، ارسلان کا پارا اچانک ہائی ہو گیا۔ وہ بجلی کے بل اور گھر کے اخراجات کا ذکر کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر زینب پر پڑی جو خاموشی سے اپنی پلیٹ میں نوالے توڑ رہی تھی۔ ارسلان نے تلخ لہجے میں کہا، آج کے دور میں ایک بندہ کما کر 10 لوگوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا، اوپر سے یہ طلاق یافتہ بہنوں کا بوجھ اٹھانا پڑے تو بندہ خودکشی کیوں نہ کر لے؟ کیا یہ اب ساری زندگی ہمارے ہی ٹکڑوں پر پلے گی؟ یہ جملہ کسی زہریلے تیر کی طرح فضا میں گونجا تھا۔ زینب کے ہاتھ سے لقمہ وہیں گر گیا تھا۔ اس نے ایک لفظ نہ کہا، بس نیچی نظروں سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے زینب نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا ترک کر دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے کو اندر سے مقفل کر لیتی اور گھنٹوں باہر نہیں نکلتی تھی۔ میری ساس دروازہ پیٹتی رہتی، روتی رہتی کہ بیٹی کچھ کھا لے، تیرا بھائی نادان ہے۔ اگر اس نے کچھ بول دیا تو کیا ہوا، مگر اندر سے سوائے ایک بھیانک خاموشی کے کچھ بھی برآمد نہیں ہوتا تھا۔ ہم سب کو لگنے لگا تھا شاید وہ شدید ڈپریشن میں چلی گئی ہے یا ڈپریشن کا شکار ہو کر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے۔ محلے میں بھی چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھی کہ زینب کو شاید کوئی سایہ ہو گیا ہے اور یا کسی کالے علم کے زیر اثر ہے۔
مگر میرا تجسس مجھے کسی اور ہی سمت لے کر جا رہا تھا۔ میں نے نوٹ کیا تھا ہمارے کچن کے راشن میں سے آٹا، گھی اور چینی بڑی تیزی سے کم ہو رہے تھے، گویا کوئی چھپ کر انہیں استعمال کر رہا ہو۔ میری راتوں کی نیندیں اڑ چکی تھی۔ ہر وقت جب ارسلان گہری نیند میں سو جاتے، مجھے زینب کے کمرے سے وہی پراسرار آوازیں سنائی دیتی تھیں، کبھی کاغذ کے پھڑ پھڑانے کی آواز، کبھی کسی برتن کے دھیرے سے ٹکرانے کی آہٹ۔ ایک رات میں نے عزم کیا کہ میں اس حقیقت کا پتہ لگا کر رہوں گی۔ میں دبے قدموں اس کے کمرے کے پیچھے والے راستے پر گئی جو پچھواڑے کی اس پرانی کوٹھڑی کی طرف جاتا تھا۔ وہ کوٹھڑی جو کبھی میرے سسر کے زمانے میں اناج وغیرہ رکھنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، اب جھاڑیوں اور کباڑ میں گھری ہوئی تھی۔ پرانا کاٹ کباڑ اس کمرے میں رکھا ہوا تھا جو کسی کام کا نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ زینب ایک بھاری گٹھڑی اٹھائے، سر پر چادر لیے تیزی سے وہاں سے جا رہی تھی۔ اس کے قدموں میں کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایسی خود اعتمادی تھی جو میں نے اس سے شادی سے پہلے اس میں دیکھا کرتی تھی۔ میں نے سانس روک کر اس کا پیچھا کیا اور جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر کوٹھڑی کی کھڑکی تک پہنچی۔ اندر ایک پرانا لالٹین جل رہا تھا جس کی زرد روشنی نے دیواروں پر ہیبت ناک سائے بنا رکھے تھے، لیکن اندر کا منظر وہ نہیں تھا جو میں سوچ رہی تھی۔ وہاں کوئی جن یا بھوت نہیں تھا، بلکہ زینب پسینے میں شرابور تندہی سے آٹا گوندھ رہی تھی۔ اس کے پاس وہی چھوٹا سا پورٹیبل چولہا رکھا ہوا تھا جو ہم نے برسوں پہلے پکنک کے لیے خریدا تھا۔ وہ اتنی مہارت سے روٹیاں بیل رہی تھی اور سالن تیار کر رہی تھی جیسے کوئی وہ پیشہ ورانہ باورچن ہو۔ اس کی اس محنت میں ایک ایسی تڑپ تھی کہ میں وہیں منجمد ہو کر رہ گئی۔ وہ اپنے بھائی کے تانے کو دھو رہی تھی، وہ ثابت کر رہی تھی کہ وہ بوجھ نہیں ہے، وہ محنت کر سکتی ہے۔ میں کھڑکی سے لگی دم سادھے خاموش یہ سب دیکھ رہی تھی۔ زینب نے بڑی نفاست سے تمام کھانا بنا کر پیک کرنا شروع کر دیا۔ اس کے پاس کاغذ کے ڈبے اور پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے کنٹینر تھے جس میں وہ سالن اور روٹیاں ایسے ترتیب سے رکھ رہی تھی جیسے کسی بڑے ہوٹل میں کام کیا جاتا ہے۔ وہ ہر ڈبے کو سیل کرتی اور پھر انہیں ایک بڑے بیگ میں ڈال دیتی۔ اچانک کوٹھڑی کے پیچھے دروازے پر جو گلی کی طرف کھلتا تھا، کسی کے قدموں کی آواز آئی اور پھر کسی نے دستک دی۔ زینب نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور دروازہ کھولا تو باہر موٹر سائیکل پر سوار ایک نوجوان کھڑا تھا جس نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا۔ اس نے خاموشی سے زینب سے وہ بیگ لیا اور بدلے میں ایک لفافہ اسے تھمایا تھا، اور وہ لفافہ زینب کی رات بھر کی محنت کی کمائی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ زینب نے وہ پیسے اپنے ماتھے سے لگائے اور ایک لمبا سانس لیا جیسے اس کے کندھوں سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ سارا دن کیوں سوتی تھی اور رات بھر کیوں جاگتی تھی۔ اس نے خاموشی سے انٹرنیٹ کے ذریعے گھر کے بنے ہوئے کھانے کا کام شروع کر رکھا تھا اور اپنی شناخت چھپانے کے لیے اس پرانی کوٹھڑی کو اپنا مرکز بنایا ہوا تھا کہ گھر والوں کو کانوں کان خبر نہ ہو اور وہ اپنی خودداری کی جنگ تنہا لڑ سکے۔ اب وہ کسی کے ٹکڑوں پر نہیں پل رہی تھی، بلکہ وہ تو اپنے بھائی کے گھر کا وہ راشن بھی اپنی کمائی سے پورا کر رہی تھی جو وہ استعمال کرتی تھی۔ ہم اسے بوجھ سمجھ رہے تھے جبکہ وہ تو اس گھر کی لاج رکھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ اگلی صبح میں نے ارسلان کو جگایا اور اسے زبردستی پچھواڑے کی کوٹھڑی تک لے گئی تھی۔ ارسلان پہلے تو بہت غصے ہوئے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو، لیکن جب انہوں نے کھڑکی سے اندر کا منظر دیکھا تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ زینب وہاں تھک کر فرش پر ہی سو گئی تھی اور اس کے پاس وہ خالی ڈبے اور کچھ رقم پڑی ہوئی تھی۔ ارسلان وہیں زمین پر بیٹھ گئے اور زاروں قطار رونے لگے۔ انہیں اپنے ان الفاظ پر ندامت تھی جنہوں نے ان کی بہن کو اپنوں کے درمیان بھی اجنبی بنا دیا تھا۔ ہم نے زینب کو جگایا، اسے گلے لگایا اور اپنی بے حسی کی معافی مانگی۔ زینب نے صرف اتنا کہا کہ بھائی بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بس انہیں تھوڑی سی عزت اور اپنائیت چاہیے ہوتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ بہنیں اپنے بھائیوں سے بہت محبت کرتی ہیں۔ اس دن کے بعد زینب نے اپنا یہ کام باقاعدہ ایک چھوٹے سے ڈھابے کی شکل میں شروع کر دیا۔ ارسلان اب اس کا بوجھ نہیں بلکہ اس کا بازو بن چکے تھے۔ وہ گھر جو اداسی کا قبرستان بن چکا تھا اب محنت کی خوشبو سے مہکنے لگا تھا۔ زینب نے ثابت کر دیا کہ اگر عورت ارادہ کر لے تو وہ اپنے حالات کی زنجیریں خود توڑ سکتی ہے اور اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ اب محلے کی دیگر ضرورت مند عورتوں کو بھی
بھی اپنے ساتھ کام پر لگا چکی تھی۔ یوں ایک طلاق یافتہ لڑکی نے اپنی محرومی کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنا لیا۔ اپنی کسی بھی کمزوری کو اپنی کمزوری بنا مت رہنے دیں۔ ہمت اور طاقت سے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں، کامنٹ میں رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔